عید کی خوشیوں کے بعد اس غم کو یاد کریں گے جو کل ہم پر ٹوٹ پڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے انصار نقوی صاحب کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ جہاز حادثے میں صرف 2 لوگ بچے، باقی کسی کی امید نہیں ہے۔ گورنر سندھ نے یہ کہا کہ انصار نقوی صاحب کی اہلیہ کو ان کی شہادت کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے انصار نقوی صاحب کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے سینئر ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اینڈ پروگرامنگ سید انصار علی نقوی کی طیارہ حادثے میں شہادت پر صحافی برادری سوگ کی کیفیت میں ہے۔ انصار نقوی صاحب کی یاد میں فیصل آباد پریس کلب میں شمع روشن کی گئی اور شہید کے بلند درجات کے لیے دعا مانگی۔ فیصل آباد کے صحافیوں نے سید انصار علی نقوی کی شہادت کا صحافی برادری کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ صدر پریس کلب ظفر ڈوگر اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا۔ پورے ادارے میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ، بہت ہی انسپائرنگ پرسنالٹی سید انصار علی نقوی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ سب ساتھی ان کے غم زدہ ہیں، بہت غم و اندوہ کی کیفیت ہے۔ دکھ اور افسوس کی اس گھڑی میں صحافی برادری پوری متحد ہے۔ انصار نقوی صاحب پیشہ ور صحافیوں کے لیے رول ماڈل تھے۔ وہ صحافیوں کے لیے ایک چھتری کی طرح تھے۔ سیکریٹری فیصل آباد پریس کلب اشفاق ہاشمی کا کہنا تھا کہ ان کا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت سائے سے محروم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اینکر پرسن بلال ڈوگر نے انصار نقوی صاحب کی صحافتی خدمات اور شخصی خوبیوں کا تذکرہ یوں کیا۔ انصار صاحب سے ہم ملتے تھے، بیٹھتے تھے، تو وہ ایسے تھے کہ استاد کے بعد جب وہ آفس سے نکلتے تو پھر ہمارے دوست بن جاتے تھے۔ تو شاید میرے خیال میں ایک ایسی کمی ہمیں وہ چھوڑ گئے ہیں، ایک خلا ایسا چھوڑ گئے ہیں جو نہ پر ہونے والا ہے۔ نائب صدر پریس کلب خاور عباس ہاشمی کا کہنا تھا کہ انصار نقوی صاحب جنگ میں سٹی 41 بیورو آفس میں سانحہ کراچی میں شہید ہونے والے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار علی نقوی کی یاد میں شمع جلانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ضلع بھر سے معروف صحافیوں نے شرکت کی اور انصار نقوی شہید کی صحافتی کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنگ میں سٹی 41 بیورو آفس میں سانحہ کراچی میں شہید ہونے والے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار علی نقوی کی یاد میں شمع جلانے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ضلع بھر سے معروف صحافیوں نے شرکت کی اور انصار نقوی شہید صاحب کی صحافتی کردار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قیدیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کی ہدایت پر لواحقین سے بات کرنے کے لیے پنجاب کی جیلوں میں عید کے تمام دنوں میں پی سی او کی مفت سہولت فراہم کر دی گئی۔ فرزانہ صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا نے عید کی خوشیاں ماند کر دی۔ گزشتہ 2 ماہ سے پنجاب کی تمام جیلوں میں لاک ڈاؤن۔ قیدی لواحقین سے معمول کی ملاقات کے علاوہ عید جیسے تہوار پر بھی ان سے ملنے گئے تو آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ نے بھی ان قیدیوں کی اداسی اور دکھ کو محسوس کرتے ہوئے عید کے تمام دنوں میں ان کی اپنے لواحقین سے فون پہ بات کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ مرزا شاہد سلیم بیگ نے پنجاب بھر کی جیلوں کے سپرنٹنڈنٹس کو سختی سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ عید کے تمام دنوں میں ان کی اپنے پیاروں سے بات کو یقینی بنایا جائے اور پی سی او کی سہولت بالکل مفت فراہم کی جائے۔ ہمارے آئی جی پریزنز کا جو ویژن ہے یا جو ان کا کنسرن ہے پریزنرز کے لیے سی ایم صاحب کی ہدایات کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، جس طرح پیرنٹس بچوں کو دیکھتے ہیں عید پہ اس طرح دیکھنا ہے۔ تاہم آئی جی جیل خانہ جات کے احکامات کے بعد جیل انتظامیہ کا ہدایات پر عمل جاری ہے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41 فیصل آباد۔ عید آتے ہی فیصل آباد کی سڑکوں پر پولیس گشت بڑھا دیا گیا۔ ڈولفن فورس کو 24 گھنٹے گشت کرنے کی ہدایت۔ سی پی او سہیل چودھری نے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس کو ہمہ وقت متحرک رہنے کا حکم دے دیا۔ عید آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا تو جرائم پیشہ عناصر بھی اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے سرگرم ہو گئے، مگر سی پی او سہیل چودھری نے بھی رکھی ان پر گہری نظر اور ان کو نکیل ڈالنے کے لیے فیصل آباد پولیس کو ہر وقت متحرک رہنے کا حکم دے دیا۔ پنجاب نے رات 10 بجے تک ابھی مارکیٹس کو کھلے رہنے کا حکم دیا ہے، تو چاند رات تک بہت زیادہ رش کی کیفیت ہوگی۔ ان میں ہماری ڈیوٹیز پیدل، موبائل، تمام چیزیں ہوں گی، آفیسرز تمام ان کو چیک کریں گے، میں بذات خود چیک کروں گا۔ ڈولفن فورس کا گشت اہم شاہراہوں پر 24 گھنٹے یقینی بنا دیا گیا، جبکہ پولیس اور ایلیٹ فورس کی گاڑیوں کو بھی گشت بڑھانے کا حکم دے دیا۔ مزید اس بات کا بھی عندیہ دیا گیا کہ اگر کسی نے ہوائی فائرنگ یا ون ویلنگ کی تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ کئی ایسی جگہوں پہ انسیڈنٹ یہ بھی ہوئے کہ ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ دیسی شراب یا اس طرح کی کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ممنوع چیزیں استعمال کرتے ہیں جن سے کہ اموات ہوتی ہیں۔ فیصل آباد پولیس مکمل گیئر اپ ہے، مکمل تیار ہے، ہمارے تمام آفیسرز فیلڈ میں ہیں۔
कोई अभी हम ये रिलैक्सेशन इस सिलसिले में नहीं दे सकते। ताहम सीपीओ सहेल चौधरी का मजीद कहना है कि शहरियों के जानो माल के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट ओवरटेक्सिंग की जानिब से ईद उल फितर के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। डीपीओ टोबा ने कहा कि शहरियों को मजहबी त्यौहार मनाने के लिए पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग जिला पुलिस का चांद रात और ईद उल फितर के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 248 मुकामात पर नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी। जिला भर में 206 मसाजिद, 23 इमाम बारगाहों और 19 खुले मुकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। जिला भर में 576 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डीपीओ वकार कुरैशी का कहना था कि पुलिस सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 6 गजेटेड ऑफिसर, 8 इंस्पेक्टर, 27 सब इंस्पेक्टर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ईद और चांद रात की सिक्योरिटी पर 34 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 36 हेड कांस्टेबल, 465 कांस्टेबल और इलीट कमांडोज ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जिला भर में 311 पुलिस रजाकार और प्राइवेट गनमैन भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ईद डे है पर्टिकुलरली, उसमें तकरीबन 239 मसाजिद में और ओपन प्लेसेस पे हमारी नमाजें होंगी, ईद की इज्तिमात होंगे। उनके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। जो जहां पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है 576 हमारे पुलिस ऑफिसर्स और जवान जो है उधर ड्यूटी की अदायगी करेंगे। नमाजियों की चेकिंग के लिए अहम मुकामात पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। जिला भर में 22 मुकामात पर पुलिस नाकाबंदी पॉइंट्स लगाए गए हैं। नमाज ईद के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए 20 नुकात पर भी अमल दरामद करवाया जाएगा। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक्सिंग। चिन्यूट में ईद उल फितर के मौका पर सिविल डिफेंस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। सिविल डिफेंस एहलकारों की मसाजिद, ईद इज्तिमात, शहर की अहम शाहराहों और मुख्तलिफ मुकामात पर ड्यूटियां लगा दी गईं। देखते हैं बाबर मुनीर की रिपोर्ट। फितर के मौके पर महकमे सिविल डिफेंस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। बम डिस्पोजल कमांडर इकबाल अहमद का कहना था कि सिविल डिफेंस एहलकारों और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मसाजिद, ईद इज्तिमात और शहर की अहम शहराहों समेत मुख्तलिफ मुकामात पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक कैटेगरी की मसाजिद और इज्तिमात पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिविल डिफेंस एहलकार ड्यूटियों के फराज सर अंजाम देंगे। जो कैटेगरी एक ही मसाजिद है, वहाँ हर मसाजिद पे हमारा अमला बम डिस्पोजल का, सिविल डिफेंस का तैनात है, जो कि हर लिहाज से मस्जिद के गिरदोनवा और अंदरूनी जो हिस्से हैं उनको टेक्निकी मतलब मुआयना करेगा कि वहाँ कोई बारूद या कोई अच्छी मवाद तो नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर एहलकारों को बर वक्त ड्यूटी पर पहुँचने की हिदायत जारी कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्याट। ईद पर कपड़ों के साथ जूते भी अहमियत के हामिल हैं। कप्तानी चप्पल और नौरोजी चप्पलों की खरीदारी रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। जंग में दुकानों पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से आने वाली चप्पलों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। ईद के मौके पर कपड़ों के साथ बेहतरीन जूते भी मिल जाएं तो शख्सियत को चार चांद लग जाते हैं। जूतों की खरीदारी के लिए जंग के शहरी मुख्तलिफ दुकानों का रुख करते हैं। तमाम कप्तानी चप्पल और नौरोजी चप्पलों के खरीदारों के लिए चंद मखसूस दुकानें मौजूद हैं, जहाँ चारसदा, डेरा गाजी खान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बनी दीदा ज़ेब डिज़ाइन से सजी चप्पलें फरोख्त के लिए पेश की गई हैं। हमारे पास पिशावर की चप्पलें होती हैं, हर किस्म की वैरायटियाँ, नौरोजी, पिशावरी, चारसदा, डेरा गाजी खान की हर किस्म की वैरायटी हमारे पास होती है। ये पैदार होती है, देर पा चलने वाली चीज़ होती है और ज़्यादातर रुझान लोगों का इस तरफ होता है इस चीज़ में। शहर के अलावा दही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बड़े और बच्चों के लिए इन चप्पलों की खरीदारी कर रहे हैं। इन अफराद का कहना है कि शलवार कमीज के साथ नौरोजी चप्पल शख्सियत को निखार देती है। हर सब लोग पसंद करते हैं और चलती भी अच्छी है, छोटे बड़े पसंद करते हैं, तो ये इसलिए लेके जा रहा हूँ। कोरोना इमरजेंसी की सूरत हाल के बावजूद बच्चे और बड़े ईद को भरपूर जोशो खरोश से मनाने के लिए पुरअज़्म हैं, जिसके लिए भरपूर खरीदारी भी की गई है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। शहरियों की जानिब से ईद उल फितर को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। कपड़े, जूते और चूड़ियों की दुकानों पर रश बढ़ गया। आपको बताएं कि ईद का चांद नजर आ चुका है और मार्केटों में रश भी बढ़ चुका है। शहरियों की जानिब से ईद उल फितर को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। सबको यही फिक्र सताई जा रही है कि जल्द से जल्द ईद की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। इस मौका पर खवातीन समेत बच्चियों का कहना है कि कपड़ों समेत जूता खरीद लिया है, बस मेहंदी और चूड़ियों की खरीदारी रहती है, इसको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम शॉपिंग कर ली है, कपड़े भी ले लिए, जूते भी ले लिए और चूड़ियाँ भी ले ली हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है। इस मौका पर दुकानदार भी काफी खुश नजर आते हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान परेशानी का सामना रहा है, अब कारोबार चल चुका है।
یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تو بہت ہی مشکلات تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ لاک ڈاؤن کھلنے کی وجہ سے اب ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت بھرپور کام ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے حالات ہو چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن کھلنے سے ویسے بہت ہمارا کام اچھا چل رہا ہے، الحمدللہ بہت اللہ کا دیا ٹھیک ہے۔ بازاروں میں جہاں خریداری خوب ہو رہی ہے، وہیں کورونا کے حوالے سے بھی کوئی انتظامات نظر نہیں آتے، جس سے کورونا کے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود ٹوبہ ٹیکسنگ۔ عید الفطر کی آمد ہے۔ صنف نازک کے بناؤ سنگھار کے لیے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا ہے۔ کسی نے میڈیکیور پیڈیکیور کرایا تو کوئی ہیئر کٹنگ کرانے میں مصروف دکھائی دی۔ شاہدہ پروین کی رپورٹ دیکھیے۔ عید قریب ہو اور خواتین پارلرز کا رخ نہ کریں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عید پر حسین نظر آنے کے لیے صنف نازک نت نئے جتن کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ساری کزنز میں زیادہ خوبصورت نظر آنے کا مقابلہ چل رہا ہے، اس لیے وہ سیلون آئی ہیں تاکہ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر سکیں۔ میں بہت اچھی عید گزارنا چاہتی ہوں، اس لیے میں فیشر کروانے آئی کہ میں سب سے اچھی اور خوبصورت لگوں عید پہ۔ بیوٹیشین نصرت کا کہنا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے خواتین کا رش کم ہے، لیکن پارلر میں تمام SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن اوپن ہوا، خواتین آ رہی ہیں کروانے کے لیے فیشیل، اسکن پالش، کلر اسٹکس وغیرہ، لیکن پہلے کی طرح نہیں، لیکن ہم کمپلیٹ SOPs کے ساتھ ان کا کام کر رہی ہیں تاکہ پروٹیکٹ رہیں کرونا سے۔ صنف نازک مینیکیور، پیڈیکیور اور ہیئر کٹنگ کرانے میں مصروف ہیں تاکہ عید پر خوبصورت نظر آ سکیں۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ چکن کے ریٹ میں ریکارڈ اضافہ، آسمان سے باتیں کرتے چکن کے ریٹ سے خریدار پریشان۔ چکن کا گوشت 340 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ دیکھتے ہیں بابر منیر کی یہ رپورٹ۔ روز بروز چکن کے ریٹ میں اضافہ جاری ہے، جیسے چکن گوشت عام شہری کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ ماہ سیام سے قبل 150 روپے کلو میں فروخت ہونے والا چکن گوشت اب 340 روپے کلو تک جا پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید کی آمد کی وجہ سے چکن کے ریٹ میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ رمضان سے پہلے 150 روپے کلو تھا، اب اس کو دیکھ لیں، اب یہ 320 ہے، 340 روپے کلو ہے۔ خدارا یہ حکومت سے میری درخواست ہے، اسے کم سے کم ریٹ کیا جائے، غریب پہلے ہی مہنگائی میں پس رہا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ کام نہ ہونے کے برابر اور بڑھتی مہنگائی نے شدید پریشان کر دیا ہے۔ غریب دہاڑی دار مہنگائی کی چکی میں مزید پس رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے بڑھتی مہنگائی اور چکن کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ محکمہ صحت فیصل آباد کو 284 افراد کی کرونا وائرس رپورٹ موصول ہو گئی۔ 12 پازیٹیو اور 272 افراد کی نیگیٹو رپورٹ جاری کر دی گئی۔ بایو سیفٹی لیول 3 لیب الائٹ ہسپتال کی جانب سے محکمہ صحت انتظامیہ کو 284 افراد کی کرونا وائرس رپورٹ موصول ہو گئی ہے، جس میں 12 پازیٹیو، 272 افراد کی نیگیٹو رپورٹ جاری کر دی گئی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نیگیٹو رپورٹ والے افراد کی فہرست بنا کر انہیں گھر بھجوائیں گے، تاہم کرونا وائرس پازیٹیو رپورٹ والے افراد کو یہاں ٹھہرایا جائے گا۔ جب تک ان کی 2 رپورٹس نیگیٹو موصول نہیں ہو جاتی وہ یہیں رہیں گے۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق جن افراد کو علاج کی ضرورت ہوگی صرف انہیں جنرل ہسپتال غلام محمد آباد منتقل کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ ایڈیشنل IG پیٹرولنگ پولیس کی ہدایات پر پیٹرولنگ پولیس کورونا کی روک تھام کے لیے متحرک۔ DSP سیف اللہ بھٹی نے اہلکاروں میں حفاظتی کٹس تقسیم کی۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار بھی فرنٹ پر موجود ہیں، جن کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ ہائی ویز پر آنے والی گاڑیوں میں سوار افراد کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے تدابیر پر عمل کروائیں۔ پولیس اہلکاروں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جھنگ اور چنیوٹ کے ملازمین میں ایڈیشنل IG پیٹرولنگ پولیس کی ہدایت پر حفاظتی کٹس، ماسک اور گلوز تقسیم کیے گئے۔ کٹس، حفاظتی سامان، گلوز، ماسک اور سینیٹائزرز وغیرہ، اور ان کو ہدایت بھی کر رہے ہیں کہ جو مسافر ہیں جو ٹریولنگ کر رہے ہیں ان کو ہدایت کریں کہ وہ گلوز پہنیں، ماسک پہنیں اور اپنے جو ہے حفاظتی انتظامات مکمل کریں۔ جھنگ اور چنیوٹ کی 9 چوکیوں میں تعینات پیٹرولنگ پولیس کے اہلکاروں کو حفاظتی کٹس دی گئیں۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ عید الفطر کے موقع پر بھی پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے، جبکہ سڑکوں پر گشت بھی جاری رہے گا۔ پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ کرونا مواز کے خلاف فرنٹ پہ لڑ رہی ہے، اور ہم جو ہے سنیپ چیکنگ SHOs کے ساتھ بھی میٹنگ ہو چکی ہے، SDPOs سے بھی میٹنگ ہو چکی ہے، اور اس میں جو ہے ہم وہ سنیپ چیکنگ اور اس میں جو ہے پیٹرولنگ اس کا پلان پورا ہم نے جاری کیا ہے۔ پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر ون ویلنگ کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فیصل آباد کا جنرل ہسپتال سمن آباد کا دورہ، ملازمین کی ڈیوٹی اور مریضوں کے علاج معالجے کی صورتحال کو چیک کیا۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد نے جنرل ہسپتال سمناباد کا دورہ کیا۔ اس دوران ایم ایس ڈاکٹر وسیم نے بریفنگ دی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے حوالے سے ڈیوٹی روسٹر جاری کیے گئے تھے۔ دورے کا مقصد ادویات اور ملازمین کی حاضری کو چیک کرنا ہے۔ آج سے جیسے کہ عید کے روسٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر شروع ہو گئے ہیں۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں ادھر ایمرجنسی میں، ان کو ہم جو ایمرجنسی سروسز دے رہے ہیں ان کا تعطل خراب نہ ہو اور وہ بلا تعطل جو ہے لوگوں کو ملتی رہیں۔ ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا تھا کہ مریضوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسٹاف تھے ہمارا، ان کا ایک تو ڈیوٹی روسٹر تھا، اس کو دیکھا گیا، پھر اس کے علاوہ جو ادویات دینی تھی میڈیسن میں ان کی فراہمی کو چیک کیا گیا۔ مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ بھی عید کے دوران میں ایمرجنسی ہاسپٹل کا وزٹ کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ طبی سہولتیں جو ہیں وہ فوری طور پہ میسر آئیں۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران ڈیوٹی روسٹر سے غیر حاضر رہنے والے عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ عید الفطر کی آمد ہے۔ علماء دین نے عید کے موقع پر مستحق افراد کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمسایوں اور غریبوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جانا چاہیے۔ معروف عالم دین صاحبزادہ حافظ محمد امجد کا کہنا ہے کہ اسلام میں متعدد بار احسار کا حکم دیا گیا ہے۔ عید کے موقع پر اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کا معنی مقصد یہ ہے کہ یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے اور غریب لوگ ہیں اور بیچارے مسکین لوگ ہیں، بیوہ یتیم ہیں، ان کو بھی اس اسلامی تہوار میں خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔ معروف عالم دین صاحبزادہ حافظ محمد امجد کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کی قوت خرید بھی خاصی متاثر ہوئی ہے۔ صدقہ زکوٰۃ اور فطرانہ کی فوری ادائیگی کی جانی چاہیے۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہم عید کی نماز سے پہلے ادا کریں تاکہ ہمارے یہ مظلوم اور یہ غریب بھائی جو ہیں یہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوں۔ اور عید الفطر کو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس میں جتنی ہو سکے اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ شہریوں کو چاہیے کہ مستحق افراد کو عید کی خوشیوں میں شریک رکھیں تاکہ ان کے اہل خانہ کو محرومی کا احساس نہ ہو۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں مجلس وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے آٹا تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز علی رضا نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر المجلس کرائسس مینجمنٹ سیل رانا محمد انعام منچ کی جانب سے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مستحق افراد میں آٹا تقسیم کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد عید کی خوشیاں بانٹنا ہے۔ جب سے پاکستان کے اندر کرونا وائرس کا بحران پیدا ہوا ہے، پورے پاکستان میں جو ہے المجلس ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کی طرف سے جو ہے وہ سروسز جو دی جا رہی ہیں، جو خوراک کی صورت میں اور زندگی کی دیگر ضروریات کی صورت میں۔ ایس ایس پی آپریشنز علی رضا اور ڈائریکٹر پنجاب المجلس کرائسس مینجمنٹ سیل ڈاکٹر افتخار نقوی نے بھی آٹا تقسیم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث مشکلات میں کمی لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کی جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے دینے والا بنائی، لینے والا نہ بنائی، اور اگر آپ دینے والے ہیں پھر دینا چاہیے اور زیادہ دینا چاہیے۔ جو پسماندہ علاقہ ہے یہ اس لیے ہم تقسیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی توفیق دے کہ یہ ہمارے ساتھ مل کر جو بھی غریب لوگ ہیں وہ عید منا سکیں اور ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ مستحق افراد نے مخیر حضرات کی اس کاوش پر شکریہ بھی ادا کیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ انجمن تاجران ریلوے روڈ کی جانب سے مزدوروں اور مستحق افراد میں عید کے لیے راشن تقسیم کیا گیا۔ اس حوالے سے رانا فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ انجمن تاجران ریلوے روڈ کی جانب سے مارکیٹ کے مزدوروں اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مارکیٹ کے تاجروں نے مزدوروں کی لسٹیں تیار کرنے کے بعد راشن تقسیم کیا۔ جنرل سیکرٹری آفتاب بٹ کہتے ہیں مزدوروں کو عید کے لیے راشن دیا گیا۔ 4 سال سے انجمن تاجران ریلوے روڈ اپنے ملازموں کے لیے ہر رمضان شریف میں راشن تقسیم کرتی ہے۔ آفتاب احمد بٹ نے کہا کہ ہر سال رمضان میں راشن تقسیم کرتے ہیں، مگر اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر مزدور کو راشن دیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور خاصا پریشان تھا، تو اسی وجہ سے ہم نے پھر اس کو تھوڑا سا مینیج کر کے اپنے جو ہمارے جو مستحق ملازم تھیں ان کی ہم نے لسٹ تیار کی، اس کے مطابق ہم نے آج ان کو راشن تقسیم کیا۔ مزدوروں کی جانب سے راشن دینے پر تاجروں کا شکریہ ادا کیا گیا، جس پر تاجروں نے آئندہ بھی مزدوروں کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ ضلع انتظامیہ اور مخیر حضرات کے تعاون سے ڈی سی آفس میں اسپیشل بچوں میں عید گفٹ تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے اسپیشل بچوں کو عید گفٹ دیے۔
عید الفطر کے موقع پر ضلعی انتظامیہ اور مخیر حضرات کے تعاون سے ڈی سی آفس میں مختلف اداروں سے بلائے گئے اسپیشل بچوں میں عید گفٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ایم این اے فیض الحق موقع، ایم این اے فاروق حبیب اور ایم پی اے فردوس رائے نے بھی شرکت کی اور بچوں میں عید گفٹ کے ساتھ نقد عیدی بھی تقسیم کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے اسپیشل بچوں کو عید گفٹ دیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا تھا ہر سال ضلعی انتظامیہ اسپیشل بچوں میں عید کے تحائف تقسیم کرتے ہیں، اس بار بھی 350 بچوں میں تحائف دیے گئے۔ ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں ان کا بھی عید کی خوشیوں میں اتنا ہی حق ہے جتنا عام بچوں کا ہے، تو اسی چیز کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ ہر سال جو ہے ان بچوں کے لیے چھوٹے کوئی گفٹس کا اہتمام کرتی ہے۔ اس دفعہ کیلاش فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم لوگوں نے 350 بچوں کو جو ہے یہ مختلف ان میں گفٹ پیکس جو ہیں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ اسپیشل بچوں کے والدین کا کہنا تھا ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بچے گفٹس لے کر بہت خوش ہیں اور انہیں بچوں کی خوشی بہت عزیز ہے۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی ایجوکیشن ہے اسکول کی، اور میں اپنے بچوں کے لیے بہت خوش ہوں کیونکہ ان کی خوشی کے لیے ہم ادھر آئے ہیں۔ انہوں نے ڈی سی او نے ہمیں ادھر بلایا، ان کی بہت بہت مہربانی ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی سے تحائف لے کر اسپیشل بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے ایل سی ایم ماڈل ہائی اسکول سمندری روڈ میں اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی طرف سے اسکول میں زیر تعلیم یتیم بچوں میں عیدی تقسیم کی گئی۔ صدر اولڈ ایسوسی ایشن اسٹوڈنٹس مرزا ضیاء حسین نے بچوں میں عیدی تقسیم کی۔ ایل سی ایم ماڈل ہائی اسکول سمندری روڈ کے اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا احسن اقدام اسکول میں زیر تعلیم یتیم بچوں کی عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے ان میں عیدی تقسیم کی گئی۔ صدر اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن مرزا ضیاء حسین کہتے ہیں کہ اسکول سے تعلیم حاصل کرتے وقت انہیں یہ سبق دیا گیا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسکول سے فارغ التحصیل طلبہ اپنی مادر علمی کے لیے اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ عید خوشیوں کا تہوار ہے اور ہمارا مذہبی تہوار ہی نہیں، ہمارا ثقافت بھی، اسلامی ثقافت عیدین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جو خوشیوں میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی کمیونٹی کو، معاشرے کو، ہمسایوں کو، محلے میں دوستوں کو، رشتہ داروں کو شامل کرنا، یہ اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ مرزا ضیاء حسین کا کہنا تھا کہ اسکول کا ہر طالب علم ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، اس لیے کرونا لاک ڈاؤن میں مستحق طلبہ میں راشن تقسیم کیا گیا تھا اور اب عید کے موقع پر اسکول کے 30 یتیم بچوں میں عیدی تقسیم کی گئی ہے تاکہ یہ بچے بھی عید پر خوب مزے کر سکیں۔ ہم نے اس کی خدمت کا بیڑا اٹھایا کہ ہمیں اپنے اسکول کی بیوٹیفیکیشن کرنی ہے اور یہاں پہ ایک پازیٹیو کمپٹیشن بچوں میں لے کے آنا ہے، اور جو ڈیزرونگ بچے ہیں اور یتیم بچے ہیں ان کو احساس ایک خوشی دینا ہے، ان کے ساتھ ہم نے شفقت کا وہ رویہ اپنانا ہے کہ ان کو اپنے پیرنٹس کی کمی فیل نہ ہو۔ اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی طرف سے مستقبل میں بھی بچوں کے لیے وظائف شروع کرنے کا عزم کا اظہار کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اس کے ساتھ